بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن گندر فرام کنگ مارکیٹنگ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد فرید صاحب جو کہ امیدوار برائے ایگزیکٹو ممبر ہیں جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو الیکشنز 2022 کے اندر ہونے جا رہے ہیں اس کے, اور یہ فاؤنڈر ویلفیئر اتحاد گروپ جو ہے اس کی طرف سے نامزد امیدوار ہیں. آج ہم ان سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو جموں کشمیر کوآپریٹو سوسائٹی ہے اس کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے. سر السلام علیکم. کیسے ہیں آپ محسن بھائی؟ ٹھیک. سر جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے ریل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر. تو آپ نے یہاں پہ بہت سا ٹائم گزارا, آپ اس کے معاملات کو بھی سمجھتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے جو دیرینہ مسائل ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ آج کے نہیں ہیں, بہت ٹائم سے جو چلے آ رہے ہیں, ان کو وہ کیا مسائل ہیں اور ان کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ محسن بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ آپ ایک فیمس یوٹیوبر ہیں اور میری یہ آواز جو ہے وہ مؤثر طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ممبران تک پہنچ سکتی ہے اور اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا. دوسری بات آپ نے کی کہ مسائل کی, اب میں ہمیشہ جو کمپین میں بھی ابھی میں نے بات کی ہے کہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں جہاں آپ نے اپنے بچوں کا ایک آشیانہ ڈیولپ کیا ہو تو آپ کو وہاں کے مسائل کا آپ کو یہ ادراک ہو سکتا ہے. تو ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے یہ ریزیڈینشل کا ایک پلیٹ فارم ہے, اسے ہم نے لاسٹ 6 ایئر سے ہم اس کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں اپنی سوسائٹی کی. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کے 3 4 5 پروجیکٹ ہیں اور تمام پروجیکٹس کی مختلف مسائل ہیں. یہاں G15 کے جو سب سے میجر مسائل ہیں اس میں یہاں پانی کا ایشو ہے, اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس ہیں اور پھر روڈ کی ریکارپیٹنگ بھی ہے. تو یہاں ہم نے جو پینل دیا ہے اس میں ہمارے ریزیڈنٹ فورم کا بھی ایک پراپر نمائندگی ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم الیکٹ ہو کے آئیں گے تو ان مسائل کو ایڈریس کریں گے اور انشاءاللہ اس کا ہمارے پاس حل بھی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا اس وقت جو آپ کا پینل ایک بنا ہے جس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جس میں راجہ محمد ظہیر صاحب جو ہیں وہ ایز اے چیئرمین ہیں اور ضیاء اللہ شاہ صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں, تو یہ جو ایک پینل ہے جس میں آپ بھی موجود ہیں, آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہی جو گروپ ہے یہ ہی کیوں مسائل کا حل کر سکتا ہے؟ جی ویری امپورٹنٹ کویسچن اس حوالے سے آپ نے کیا ہے, یہ جو تمام لوگوں نے بھی ہمیں کمپین کے دوران کیا. اب آپ دیکھیں گے اگر ہم لاسٹ 6 ایئر سے جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ریزیڈنٹ فورم کو اسپیشلی جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہوئے, چونکہ ہمارے اپوننٹ جو ہے ایک بہت بڑا سسٹم ہے ان لوگوں کے پاس, چونکہ یہاں ریونیو بھی چاہیے ہوتا ہے, پیسے بھی لگا کے یہ لوگ آ جاتے ہیں. اور آخر میں ہم نے یہ سولوشن دیکھا ہے جو راجہ ظہیر صاحب ہیں ان کو تقریباً اس گروپ سے یا اس سسٹم سے یا سوسائٹی سے تقریباً 8 سال ہو گئے جو آؤٹ کیا گیا ہے. تو اس کے بعد سوسائٹی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ زبوں والی آپ کے سامنے ہے. کوئی سوسائٹی جو ترقی نہیں کر سکی اور یہاں بڑے مسائل اور مسائل کے ماجگاہ بن چکے ہیں. تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کنسنسس کر کے یہ گروپ ڈیولپ کیا تاکہ یہ جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں جب تک آپ سر نہیں جوڑتے تو پھر آپ مسائل کو صحیح طرح ایڈریس نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو جس میں ریزیڈنٹس بھی ہیں اور مختلف فیکٹریز F16 کے, کشمیر ماڈل ٹاؤن کے, زون 5 کے, اور پھر یہ جو لوگ باقی ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کے ہم نے یہ گلدستہ بنایا تاکہ کسی کا, اور ریزیڈنٹ کی خصوصاً یہ ہے کہ ایک نمائندگی ہوگی, وہ اپنی بات مؤثر طریقے سے اس مینجمنٹ میں کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ اگر یہ گروپ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ان کے پاس سولوشن بھی اور کام بھی کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, جو سوسائٹی ہے اس کے جو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ مختلف پروجیکٹس ہیں جیسے کہ G15 ہے, F15, F16, جموں کشمیر جو ہے وہ کشمیر ماڈل ٹاؤن ہے اور زون 4 ہے, ان سب کے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ الگ الگ مسائل ہیں, تو ان کے بارے میں تھوڑی سی آپ بات کریں گے سب کے بارے میں کہ ان کا کیسے حل کیا جائے؟ ایگزیکٹلی میں شارٹلی یہ بتاؤں گا کہ جیسے میں نے G15 کا تو آپ کو بتایا کہ یہ 3 4 ایشوز ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جو ہے F15 ہے, اس کی کچھ لینڈ ایسی ہے جو لینڈ ایکوزیشن کرنی ہے اور لوگوں کے پاس نان پوزیشن پلاٹ ہے. اور یہ راجہ ظہیر صاحب یہ فاؤنڈر ممبر بھی ہیں اور ایگزیکٹو سیکرٹری بھی رہے ہیں سوسائٹی میں. ان کو پتہ ہے کہ کن ذمہ داروں کو پیمنٹ کرنی ہے, کن سے ہم نے زمین لینی ہے اور کس طریقے سے وہ ایکوائر کی جا سکتی ہے, تو ان کے پاس اس کا بھی سولوشن ہے. اسی طرح رائٹلی آپ اگر دیکھیں تو جو F16 ہے وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہے. F16 میں بھی بہت ساری جگہ جو وہ کمپیکٹ نہیں ہے, وہ سکیٹرڈ ہے. اس کو سکیٹرڈ کرنے کے لیے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کن ذمہ داروں سے ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا, تو اس کے لیے بھی یہ ہمارے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتے ہیں. بیسیکلی جو لینڈ ایکوزیشن ہے, باقی جن سیکٹرز کے اندر پوزیشن نہیں ہے ان کے اندر لینڈ ایکوزیشن کا مسئلہ ہے اور وہ راجہ ظہیر صاحب بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر جو ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں, یہ سابق MP ہیں, یہ ان کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوتے ہیں چونکہ سٹنگ گورنمنٹ کا اس میں بڑا رول ہوتا ہے. تو چونکہ ابھی اس وقت فیڈرل کے اندر ان کی گورنمنٹ بھی ہے, تو یہ میرے خیال میں یہ مل کے اگر اس کو مسئلوں کو حل کرنا چاہیں تو یہ بہت ایکسیسیبل ہوگا. بالکل ٹھیک. چلیں جو ہم جو ہے آپ کا جو گروپ ہے اس کے بارے میں آپ نے بات کر دی ہے کہ انشاءاللہ جو راجہ ظہیر صاحب ہے وہ اس
کے لینڈ کے معاملات کو سمجھتے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے سوسائٹی کے ساتھ پہلے اٹیچ بھی رہے ہیں، اور ضیاء اللہ صاحب جو ہیں وہ اس میں ایک اور کردار طریقے سے ادا کر سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کو، تاکہ ممبران جو ہے ان کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو کوئی بھی جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں جو سب سے اہم جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ممبران ہوتے ہیں، جیسے کہ کوآپریٹو سوسائٹی کے تو مالکان ہی وہی ہوتے ہیں۔ ان کے نام آپ اپنا جو پیغام دینا چاہتے ہیں جو ممبران ہیں ان کے نام الیکشن کے حوالے سے اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے، وہ پلیز آپ بتا دیں۔ سب سے بہترین کویسچن ہے، میں آپ کو سمجھوں گا کہ وہ یہی ہے، چونکہ بہت لوگوں نے یہی کویسچن کیا ہے کہ ہم نے چونکہ ایک مل کے گروپ بنایا ہے، تو میں ممبران کو یہی میسج دوں گا کہ اس گروپ کے اندر تمام لوگوں کی نمائندگی ہے، جس میں ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جن کا آپ نے نام لیا G15 F15 F16 کشمیر ماڈل ٹاؤن اور زون 5، یہ تمام لوگوں کو ہم نے نمائندگی دی ہے اور اس میں ہم نے اچھے لوگوں کا چناؤ کیا ہے۔ اگر آپ ووٹ کریں گے اور سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس گروپ کو کامیاب کریں گے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ایز اے ریزیڈنٹ بینگ اے ریزیڈنٹ G15 تو میں یہ ریسٹ ایشور ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے، اور چونکہ ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو نمائندگی دی ہے تو تمام کے مسائل ایڈریس ہوں گے، اور یہ بڑا ہی بہترین پینل ہے انشاءاللہ۔ سر ہمارے ساتھ موجود تھے زاہد فرید صاحب جو کہ امیدوار بڑا ایگزیکٹو ممبر ہیں، ان سے ہم نے بات کی سوسائٹی کے مسائل کے حوالے سے، ان کے گروپ کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے ممبران کے نام جو ہے وہ ایک پیغام بھی ریکارڈ کروا دیا ہے کہ جو اس کے جو سوسائٹی کے مسائل ہیں اس کا حل جو ہے وہ صرف فاؤنڈر ویلفیئر اتحاد گروپ ہے۔ تو 25 تاریخ کو اپنے اصل شناختی کارڈ اور اس کے ساتھ اپنا الاٹمنٹ لیٹر ساتھ لا کر فاؤنڈر ویلفیئر اتحاد گروپ کو کامیاب کروائیں، تاکہ وہ اپنی اس جو سوسائٹی ہے اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔